السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 57، اسلامی سزائیں قرین عقل ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بڑے ہیبت ناک اور آخرت کے ہولناک انجام سے بچانے کے لیے دنیا میں برے کاموں سے ایک روک رکھی سزاؤں کی شکل میں۔ عقوبتیں اور سزائیں اگر تم میں خوف اور لرزہ نہیں پیدا کرتی اور تم اپنے قلب کے اندر ان سزاؤں کی تاثیر نہیں پاتے تو پھر تم جنایات یعنی جرائم اور جرائم کی وہ عقوبتیں اور سزائیں اپنے سامنے رکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع فرمائی ہیں۔ کیا کرو؟ یعنی جب نفس قابو نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ ان غلط کاموں کی جو سزائیں دنیا میں ہیں ذرا ان کو سامنے رکھو، ان پر غور کرو۔ مثلا شارع نے یعنی شریعت نے صرف 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر صحیح اسلامی قانون ہو تو جو شخص 3 درہم کی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر پھر کرے تو بایاں پاؤں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اب 3 درہم کیا چیز ہے؟ چند 100 روپے۔ قطاع الطریق یعنی ڈاکو، راہزن ڈاکو کا 1 ہاتھ 1 پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا۔ محسن پر تہمت لگانے والے یعنی پاک دامن شخص پر تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کے لیے کوڑوں کی سزا مشروع فرمائی کہ کوڑوں سے ان کی کھال ادھیڑ دی جائے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کی۔ کسی کی شرمگاہ میں عضو تناسل کا صرف حشفہ بھی ناجائز طریقے پر داخل کیا جائے تو اسے رجم کر دیا جائے، یعنی اگر شادی شدہ ہو۔ غیر محسن سے اگر زنا سرزد ہو تو اس کی سزا میں کچھ تخفیف رکھی، یعنی 100 کوڑے مارنے اور 1 سال جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ محرمہ عورت سے زنا کرنے والے یعنی جیسے ماں، بیٹی، بہن وغیرہ، فرض نماز ترک کرنے والے، زبان سے کلمہ کفر کہنے والے کے لیے یہ حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ لواطت یعنی ہومو سیکشوالٹی کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی چوپائے کے ساتھ حرام کاری کرے تو حکم دیا کہ حرام کاری کرنے والے اور چوپائے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ نماز کی جماعت ترک کرنے والے کے متعلق شارع نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ اور اس قسم کی عقوبتیں مختلف قسم کی جنایات اور جرائم کرنے کے لیے شارع نے مشروع فرمائی ہیں، لیکن آج لوگ ان جرائم کو کتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ان گناہوں کی یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں تو کیا آخرت میں ان پر پوچھ بھی نہیں ہوگی؟ یہ عقوبتیں ٹھیک ٹھیک جنایات اور جرائم کے دوائی یعنی موٹیوز یا اس کے محرکات جو ہیں اور حکمت و مصلحت کے مطابق ہیں، اور وہی مقرر اور مشروع کی گئی ہیں جہاں طبعی دوائی یعنی محرکات موجود ہوں، اور جہاں طبعی دوائی موجود نہیں وہاں صرف حرمت کا حکم دیا اور کچھ تعزیر مقرر کر دی، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حد کیا ہوتی ہے؟ جو ڈیفائنڈ ہو، اور تعزیر جو ہے وہ قاضی کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا، جو سزا وہ اس کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے گوبر کھا لیا، خون پی لیا، مردار جانور کا گوشت کھا لیا، ایسے جرائم کے لیے کوئی حد متعین نہ فرمائی، نہ کوئی خصوصی تعزیر مقرر فرمائی، لیکن وہ جنایات اور جرائم جن میں طبعی دوائی موجود ہیں ان کی عقوبت اور سزا ان کے مفاسد اور دوائی طبعیہ کے عین مطابق مشروع فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں زنا کے دوائی طبعیہ طبعی یعنی طبیعت کے اندر اس کے جو محرکات ہیں قوی تر ہوں وہاں عقوبت اور سزا سخت سے سخت رکھی گئی، یعنی زانی کو ذلیل ترین طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ زنا کی جو آسان سے آسان سزا معمولی صورت میں دی گئی ہے وہ کوڑوں اور جلاوطنی کی سزا ہے، ملک سے یا اس شہر سے نکال دیا جائے۔ لواطت میں چونکہ دوائی طبعیہ موجود ہیں اور فعل بالکل غیر طبعی ہے، ہر 2 حیثیتیں موجود ہیں، اس لیے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی۔ اور جہاں سرقہ اور چوری کے دوائی قوی تر ہوں اور مفاسد یعنی اس کے بعد جو فساد ہے، نقصان، وہ بھی قوی تر ہوں تو حکم دیا گیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔
شارع کی حکمت اور مصلحت پر غور کیجیے کہ عقوبت اور سزا میں اس عضو کو کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنایات اور جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے. مثلا قطاع الطریق، راہزن، ڈاکو کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ راہ زنی، ڈاکہ زنی کے یہی دو اصلی آلات ہیں، یعنی ان دو سے انسان یہ کام کرتا ہے. شارع نے قاذف یعنی تہمت لگانے والے کی زبان کاٹنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ جنایت اور جرم کا ارتکاب زبان ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ زبان کاٹنے کے مفاسد جنایت اور جرم سے زیادہ ہیں، اور اسی لیے اس کی عقوبت اور سزا صرف یہی رکھی کہ قاذف یعنی تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے. کہا جائے کہ زانی کا عضو تناسل کیوں نہیں کاٹا جاتا کہ اسی سے وہ جنایت اور جرم کا ارتکاب کرتا ہے. جواب یہ ہے کہ عضو تناسل چند وجوہ کی بنا پر نہیں کاٹا جا سکتا. اول یہ کہ عضو تناسل کاٹنے کی خرابی جنایت اور جرم کی خرابی سے بڑھ جاتی اور اس کے قطع کرنے سے نسل منقطع ہو جاتی ہے، نیز ہلاکت کا بھی خطرہ ہے. دوم، عضو تناسل ایک مستور یعنی چھپا ہوا اور مخفی عضو ہے، اور اس کے کاٹنے سے حد اور عقوبت کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں پورا ہوتا. زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور دوسروں کے لیے تنبیہ اور عبرت وہ پورا نہیں ہوتا. یعنی سزاؤں میں یہ بھی پہلو ہے کہ جہاں اس سے روکا جائے انسان کو، وہ روکنے کا ذریعہ ہو، وہاں دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی ہو. بخلاف سرقہ، سرقہ کہتے ہیں چوری کو، اور ڈاکہ، راہ زنی میں ہاتھ کاٹنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. سوم، یہ کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ باقی اور سلامت رہتا ہے، اس سے کاٹے ہوئے ہاتھ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، بخلاف عضو تناسل کے کہ اسے کاٹنے کے بعد اس کا بدل باقی نہیں رہتا. چہارم، یہ کہ زنا کی لذت سارے جسم سے وابستہ ہے، پورا جسم لذت اندوز ہوتا ہے، اس لیے سزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو سارے جسم کو الم آشنا کر دے. صرف گوشت کے ایک ٹکڑے اور ایک لوتھڑے کو کاٹنے سے پورے جسم کو عقوبت سے متاثر کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے. الغرض، شارع کی مقرر کردہ تمام عقوبتیں اور سزائیں نہایت مناسب، قرین عقل، اوفق للحکمت یعنی حکمت سے زیادہ موافقت رکھنے والی اور عین مصلحت پر مبنی ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جنایات اور جرائم کی شرعی اور قدری عقوبتیں مفاسد جنایات اور جرائم کے عین مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو ان ہر دو قسم کی عقوبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کبھی بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ و انابت سے اللہ راضی ہو جائے تو وہ عقوبت کو بھی رفع دفع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھی کچھ سزائیں رکھی تاکہ انسان بڑی سزا سے بچ جائے، اور اس سے دوسروں کو بھی عبرت ہو تاکہ اوروں کے لیے بھی برائی کا راستہ بند ہو. جی ہاں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. یعنی اگر کوئی کہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو ہاتھ کیوں کاٹنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی رحمت ہے تاکہ دوسروں کا مال محفوظ ہو، اور ایک ہاتھ کٹ جائے گا تو اور بہت سے لوگوں کے مال بچ جائیں گے. گناہ ہر حال میں نقصان دیتے ہیں. جی آپ فرمائیے پیچھے سے. جی ہاں، برائی کو اس کی جڑ سے ختم کرنا مقصود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.